اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. در قرآن کریم داره قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے اسرائیل از دریا جب بنی اسرائیل نے نجات یافتن دریا سے و نجات پا گئے فرعون و اصحابش غرق شدن اور فرعون اور اس کے دنبال مشکلی که ساتھی غرق ہو گئے. ندارن اب کوئی مشکل تو تھی نہیں، اب آسانیاں تھیں ان کے لیے. بگید قولوا قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا. یعنی خدایا گناههای قرآن نے ما کہا را کہ اب حتہ کو بریز یعنی خدا ہمارے گناہوں کو روی زمین ختم کر دیے، یعنی جھاڑ دو، جرم ما را زمین پہ ببخش گرا دو، جھاڑ دو، و اونا حتی ہمارے گناہوں نگفتن کو معاف کر دو. گفتن حنطة انہوں نے حتہ نہیں حمراء کہا، یعنی گندم انہوں نے سرخ کہا حنتتن. برای ما بهتره، یعنی معصیت کرده. انہوں نے گندم سرخ فرمود یعنی بگید انہوں نے حنطة وہ لفظ جو قرآن نے کہا تھا یا خدا نے کہا تھا اس کو بیان نہیں کیا. حدیث شریف میخواد بگه همین جوری که حضرت نوح علی نبینا و علیه و یہ حدیث یہی کہنا چاہتی کہ جس طرح تو کشتی حضرت هر نوح کیو آورد تو کشتی نجات یافت از غرق و هر کیو نیورد تو کشتی کہ غرق جس کو بھی شد. نجات دی اهل بیت منم اور همینطور جو کشتی میں نہیں آیا متوسل به اهل بیت وہ متمسک به غرق ہو اهل گیا، بیت اور جو کشتی میں میشه آیا وہ نجات ہے. ہمارے اہل نجات بیت بھی می‌یابد. ایسے ہی ہیں، هر جو کی متمسک متمسک ہوگا به وہ اهل اہل بیت بیت سے نجات میشه، پا جائے، یعنی جو عاقبتش متمسک نہیں خیر ہوگا وہ میشه. ختم ہو جائے گا، و ها کلام مثل یعنی اس کی مثل عاقبت همین خیر سے حضرت نہیں ہوگی. موسی و بنی اور اسی طرح اسرائیل جیسے جناب موسیٰ و بنی اسرائیل کا معاملہ قولوا حطا نگفتن، قرآن نے یا خود قرآن نے کہا حتہ کو، انہوں نے حتہ نہیں کہا. همین نه بنا بود بنی اسرائیل وقتی که نجات یافتن از غرق قانون بگن طے یہ تھا کہ الهی جب وہ حقا، غرق ہونے سے یعنی خدایا گناههای ما را ہمیں معاف بریز. کر دے. اونا وہ نگفتن خدای حتہ کہیں، حقا، لفظ حتہ کہیں، حنطة انہوں نے نہیں کہا حمراء. حتہ. انہوں نے حتہ کی جگہ کہا حنطۃ حمراء، یعنی اس گندم سرخ ہمارے لیے بہتر ہے، یعنی معصیت کی انہوں نے. سلام علیک. نه لا یغفر ان یشرک به، یه هم که تو آیات دیگه قرآن داره شریک برای خدا قرار جیسے کہ داد قرآن و کی تا دوسری جگہ آخر پہ عمر توبه نکرد و بر شریک همین بنایا خدا کے لیے، اور آخر شریک عمر تک قرار توبہ نہیں کی دادن اس نے. برای خدا مرد. اینو خدا نمیامرزه. اور اسی اما اگر کسی وہ نه جو خدای انسان جس نے وحدانیت قبول اللہ داره کا شریک کا قائل توبه ہوا راه دیگه اور پھر اس گرفته نے و دوبارہ توبه اللہ کی نکرده سے و شرک کیا مرده ممکنه خدا اور بیامرزتش. بله با توبه که بلا اشکال خدا از هر کسی میگذره مگه حق الناس باشه. دیکھیں توبہ حضرت سے الله پوچھ، لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. خداوند عالم صرف شرک کو معاف نہیں کرتا ہے، بدون باقی اس ہر توبه چیز کو معاف کر سکتا ہے، حتی بغیر توبہ کے. سلام. خب اینا یک تعبیراییه، یه لقباییه که به نسبت به بعضیا یہ کچھ صحیح میگن به تعبیرات ہیں، کچھ بعضیا نه. القاب ہیں، در قرآن بعض کی کریم نسبت صحیح ہے، داره بعض کی نسبت صحیح نہیں ہے. قرآن میں ہے اس کی طرف اشارہ. لئکون للناس علی الله حجه، یعنی تاکہ تبلیغ اللہ کے کنید اوپر کوئی حجت برای نہ ہو، روز قیامت یعنی اللہ مردم کے نیان دین کی بگن تبلیغ خدا کرو این کاری به تاکہ ما نگفت پس ما لوگ نمیدونیم. خدا کے سامنے حجت یہ دلیل برخدا نہ لائیں کہ ہمارے پاس کوئی نہیں تھا یا بتانے، حجت الاسلام خدا رو پر کوئی میگن، حجت نہ قائم کر یعنی سکے. وقتی که تبلیغ شد بهش اب جو حجت رسید الاسلام کسی کو کہتے ہیں اسلام حجت رو کہ تموم کرده براش. یعنی اگر جب عملا یہ انسان صادق یا مبلغ صادق بن کر جاتا نباشه ہے یا چقدر
شریعت الاسلام یعنی تو موضوع یہ فقهی انسان اسلام ہے، یا مروج الاحکام یعنی اسلام احکام کو پہنچا شرعیہ دیتا ہے لوگوں تک، ترویج لہذا کل میکنه. اسلام یعنی خدا اس کے ذریعے سے حجت قائم کر سکتا ہے، اس معنی میں ہے۔ ثقت الاسلام بھی اسی معنی میں کہ اسلام کے لیے سچائی، یعنی اسلام کے لیے اسلام کی صحیح بات کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ خواهی درست نیه اون، نه اون درست نیست. مثل یک کسی که مجتهد نیست بهش میگن مجتهد، یک کسی که فقیه نیست بهش میگن یہ صحیح نہیں ہے، کوئی انسان مجتہد نہیں ہے اس کو مجتہد نہیں کہہ سکتے، جیسے انسان فقیہ نہیں اس کو فقیہ کہنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ حجت الاسلام یعنی اسلام این را حجت قرار داده، مثل شیخ صدوق، حجت الاسلام یعنی اسلام اس نے اس کو حجت بنایا ہے، کہ شیخ مفید، شیخ کلینی یہ حجت ہیں اسلام کی طرف سے۔ نه آقا امیر المؤمنین بالاترین آیت الله العظمی است، اگر نه اشکال نداره. امیر المؤمنین اعلیٰ ترین آیت الہی ہے، آیت الله العظمی تو همون زیارت داره، اسی زیارت پہ جہاں آیت اللہ العظمیٰ کا لفظ آیا امیر المؤمنین، یا بحر العلوم کا لفظ بھی آیا، تو کیا بحر العلوم کو بحر العلوم نہیں کہہ سکتے؟ نہیں، غلط نہیں ہے، ان کے مرتبے ہوتے ہیں۔ سب سے عظیم آیت اللہ کی امیر المومنین ہے، لیکن وہ مرجع تقلیب جو اللہ کی آیت ہے، نشانے، وہ بھی آیت بڑی آیت ہے، لیکن ایک مرتبہ ہے، نہ کہ اس کا مرتبہ امیر المومنین تک پہنچ جائے گا۔ یہ ایک ہی لقب ہے لیکن مرتبے الگ الگ ہیں۔ خود لیس علی النساء نه لیس للنساء، ببینید لیسا علی النساء لفظ ہے، لیسا للنساء نہیں کہا، لیسا علی النساء، لام ملکیت کے لیے، اور علی جو ہے یعنی واجب نہیں ہے ان کے اوپر، لہذا خواتین چاہیں تو نماز جمعہ پڑھ سکتی ہیں، چاہیں تو نماز جماعت پڑھ سکتی ہے اگر شرائط فراہم ہو، لیکن جو تاکید جو مردوں پر ہے وہ خواتین پر نہیں ہے، یعنی وہ خواتین کے لیے وہ تاکید نہیں ہے۔ ورنہ خواتین آتی اور پیغمبر کے زمانے میں آتی تھی، نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ نماز جماعت پڑھتی تھی، جماعت بھی پڑھتی تھی، جمعہ بھی پڑھتی تھی، لہذا لیکن علی النساء لیس لها القضاء، لیکن قضاوت کا حق نہیں ہے، دو الگ الگ چیز، یعنی قضاوت خاتون کے لیے نہیں ہے، خاتون چونکہ عاطفی ہے، نرم ہے، خواتین ممکن ہے کہ وہ غلطی کر سکتی ہے اپنے لطف اور عطافت کی وجہ سے، لہذا قضاوت الگ ہے، نماز جمعہ نماز جماعت کا حکم بالکل الگ ہے دونوں خواتین کے لیے۔ برای عدم تأکید از ادله دیگه، چون ببینید ما یک قانون داریم لیسا عدم تاکید کے لیے کہ ایک دوسرے قانون کی وجہ سے، در تمام احکام ایک قانون ہمارے قانون اشراک، یعنی تمام احکام میں خواتین اور مرد شریک ہیں، مگر یہ کہ شارع نے خود آ کر استثناء کیا ہو، الگ کیا ہو حکم، نماز جماعت میں، نماز جمعہ میں جس طرح مرد پڑھ سکتا ہے اسی طرح خواتین بھی نماز جماعت پڑھ سکتی ہیں، ان کے لیے بھی ثواب ہے۔ لیسا علی النساء ہے، یعنی وہ تاکید جو مردوں پر ہے نماز جمعہ کے لیے اور نماز جماعت کے لیے، وہ تاکید خواتین پر نہیں ہے، یعنی اگر انہوں نے نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن باقی چیزوں میں قانون کہتا ہے کہ اس کو حق نہیں ہے۔ به خاطر اینکه
یعنی شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو حق نہیں ہے مرجع تقلید بننے کا یا قاضی، کیونکہ خداوند عالم نے اس کو رحمت کے ساتھ خلق کیے، لہٰذا یہ سبب بنتا ہے اس کے قضاوت میں غلطی کرنے سے، حکم میں غلطی کرنے سے۔ چرا روایت خاص داره و معمول به مشهور فقها، دیکھیں روایت خاص ہے، فقہا نے اس پر عمل کیا، شیخ مفید سے لے کر آج تک۔ مسائل دیگه ہر جمع روایتی داریم و معمول بهاست، روایت بھی ہے اور معمول بھی ہے، دوسرے مسائل کی طرح جہاں پہ بھی روایت ہمارے پاس ہو اور اس کے اوپر فقہا نے عمل کیا ہو ہمارے لیے حجت ہے۔ یہ دنیا یا دوتا آپ 100 فقہا میں کتنے لائیں گے جو اس کے قائل ہو؟ گفتن شرط قضاوت اینه که به اضافه عادل بودن و فقیه بودن مرد باشه. حالا یکی دو تا پیدا میکنید اشکال دیکھیے نیست، همه 99% فقہا نے یہ کہتے ہیں کہ شرط قضاوت میں جہاں عدالت شرط ہے وہیں مرد ہونا بھی شرط ہے۔ کریم در قرآن کریم فرموده نسبت به زنها که شاهد نمیتونن لہذا به جای یه مرد دو تا، اونم در اموال، ان تظل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، اینم آیه قرآنش۔ وہاں پر بھی گواہی میں بھی قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ ایک اگر بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے۔ حفظ القرآن یعنی عن التغییر، عن التحریف، القرآن مو محرم۔ حفظ القرآن یعنی تغییر سے بچا نہ، اس کو قرآن کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، ہم نے ذکر و نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، قرآن میں بات ہے کہ ہاں تحریف ہوئی ہے، تفسیر میں، تنزیل میں، تعویل میں، ان تین چیزوں میں تحریف ہوئی ہے، لیکن خود قرآن کے الفاظ میں تحریف نہیں ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو قبول نہیں کرتے، بہت سے لوگ ہیں جو نبی کو قبول نہیں کرتے، یہ ہدف نہیں بنتا، یہ سبب نہیں بنتا۔ من علی کل فتوای به جواز و حرمت ندادم در این مسئله، میں نے نہ فتویٰ جواز پہ دیا ہے نہ حرمت پہ دیا ہے اس مسئلے میں، اما جواز جواهر بہت کم مبتلا بے ہے، تو اینجا داره مسئله محل جواہر یا دیگر کتابوں میں ہے یہ مسئلہ، گفتن جایز اختلافی مسئلہ ہے، به خاطر اطلاقات بعض نے کہا جائز ہے اطلاق کی وجہ سے، بعض نے جائز نہیں کرایا ہے، نداره، یه روایتی نداره که ہمارے پاس دلیل خاص نہیں ہے، کوئی اونم که ایک روایت خاص ہمارے پاس نہیں کہ یہ جائز ہے یا نہیں، اسی لیے اختلاف ہے روایت کی وجہ سے، جایزه به خاطر انصراف و اطلاق کی وجہ سے۔ اونم که گفته جایز نیست به خاطر اینکه گفته اطلاقات منصرف به انس نه غیر انس۔ اس نے بھی جہاں پر جنہوں نے خلاف کو فتویٰ دیا ہے وہ بھی اطلاقات کو انسیت کے اوپر یعنی انس کے اوپر تشبیہ دی ہے، ترجیح دی ہے۔ المشروط عدم عند عدم شرطه، مگر قرآن کریم مشروط نماز صبح جب شرط ختم ہو جاتی ہے مشروط بھی ختم ہو جاتا ہے۔ نفرموده و قرآن الفجر، حالا جایزه کسی کیا قرآن کریم نے نہیں کہا نماز صبح کے لیے جو واجب 2 رکعت ہے کہ قرآن الفجر کے آیا کیا جائز ہے کہ اب کوئی انسان آ کر اس وقت صرف نماز کی جگہ اس طرح سے صرف 2 سورہ پڑھ لے، صرف قرآن پڑھ کے چلا جائے؟ نہیں، جو پیغمبر نے کہا قرآن کتاب اللہ وہی ضرورت تھی۔ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ قرآن نے کچھ حکم بتایا ہے، باقی کی تشریح اہل بیت نے کی ہے۔ پیغمبر حجت ہے،
اب عمل پیغمبر حجت ہے، جیسے پیغمبر نے کیا ویسے ہم کریں گے. نه در تفسیرش روایت داره که دو تا تفسیر ملک میں روایت ہے اس سلسلے میں اول شب میان کہ دو ملک که حرفا و اول اعمال شب میں انسان آتے ہیں را می نویسن. وقتی این دو تا ملک تا کہ طلوع انسان کیا آفتاب جو بھی میمونن، کہتا ہے جو بھی کرتا ہے اس دو کو تا ملک لکھتا ہے، طلوع اور یہ آفتاب طلوع میمونن، آفتاب تک دو رہتے تا ہیں. ملک از اور فجر جب طلوع میان سورج طلوع قبل کرتا ہے تا مغرب تو چلے جاتے. میمونن. کچھ وقت از دو طلوع ملک آتے فجر ہیں تا طلوع جو آفتاب 4 تا طلوع ملک فجر سے مغرب تک رہتے. روایت داره ملائکت اللیل و ملائکت النهار لہذا مشهوده و این معنا. 4 ملک ہیں مشہودہ اهل اس نماز معنی میں ظهر و ہے. عصر نماز مغرب عشاء را 2 تا ملک می نویسن، اما نماز صبح را 4 تا یعنی ملک می نویسن. نماز ظہر اور عصر کو 2 ملک لکھتے ہیں، لیکن نماز صبح کو 4 ملک لکھتے ہیں. بله همین منافات نداره. روز به معنای بعد از طلوع آفتاب نیست، شب به معنای قبل از فجر نیست، از فجر تا طلوع آفتاب نه اس میں منافات شبه نہیں ہے کیونکہ چون بعد طلوع از ظهر، نه آفتاب کی روزه نہ ہونے کی چون وجہ سے قبل دن از نہیں ہے، طلوع آفتابه. اور چونکہ ابھی علیکم صبح السلام صادق آ چکی ہے تو رات بھی نہیں ہے، فرما. لہٰذا یہ موقع ایک ایسا ہے جو نہ صبح ہے نہ رات، نہ دن ہے نہ رات. اهل خبره میخواد، از اهل خبره ببینید اگر به خیاط بگید شما که خیاط نیستی مثلا به خیاط بگید که من چجوری باید خیاطی بکنم، اگر جیسے مثلا آپ یه خیاطی که اهل خبره است باید یاد بده. اهل خبره اگر آپ اهل کسی خبره درزی سے کہیں کہ میں کیسے ها هستن. کپڑا سلوں تو وہ جو اہل فن ہے وہ سکھائے گا، دستیار وہ بتائے گا نیستن کیسے این باید کریں. اهل خبره است که زرگرا هستن. اب جو انسان اگر جو کسی سونے کے بارے میں پزشکی سوال کرے تو وہ اختصاص سونار سے داره باید کرے گا. اهل خبره است که پزشکاری پریشانی هستن. میں ہو، روایات بدن میں کوئی اهل پریشانی خبره ڈاکٹر کے پاس جائے تو جو جس چیز اهل کا خبره است فن کا مالک ہے اس سے پوچھیں گے. روایات پہ بھی اہل فن چاہیے، یعنی فقیہ جانتا ہے، لہذا اس سے پوچھنا چاہیے. خبره نه یک کتاب برداره از رو کتاب بخواد عمل بکنه. مگر جو انسان فقیہ نہیں ہے وہ نہ ایک کتاب اٹھا کے اس پہ عمل نہیں کر سکتا کیونکہ تو وہ روایات فن کو داره جانکار نہیں. از نیمه شب تا اذان صبح و هر چی به اذان صبح نماز شب کے لیے سب سے بہترین وقت جو ہے آدھی رات سے نماز صبح تک ہے، اور جتنا نماز صبح سے نزدیک اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے. حالا نماز شبش چقدر طول میکشه؟ البتہ اتنا نزدیک اگه قل هو الله کہ نمیخونه نماز 10 دقیقه صبح 20 تک وہ نماز دقیقه شب ختم کر لے. اگه قل هو الله هم میخونه اگر 15 کوئی انسان دقیقه اب ہر مثلا ایک کی نماز شب اپنے حساب سے، کوئی 10 منٹ میں پڑھ سکتا ہے، کوئی 15 منٹ میں پڑھے گا، اون ذکر رو میگه. کوئی بسن ممکن ہے 300 استغفار کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ پڑھ، روایت اس کے داره ساتھ پیغمبر زیادہ خدا وقت صلی لگے گا. الله علیه و آله نمازهای مستحب که یک شب نماز شبه وقتی که میخوندن رکوع که میرفتن اونقدر ذکر میگفتن که میگفتن کی سر از رکوع بر بعض روایت دیں وقتی که سجود میرفتن کہ اتنے لمبے رکوع اور سجود کرتے تھے میگفتن کی کہ سر از سجود لوگ سوچتے تھے کب سجدے سر اٹھے، نماز پیغمبر کب سر اٹھائیں گے. نماز صلی الله علیه و آله نماز شبشون 2 ساعت طول میکشیده مثلا. شاید پیغمبر کی نماز شب 2 گھنٹہ چلتی ہو. تو ہمارے لیے ہر ایک کے لیے اس کا وقت الگ ہے، جو جتنی دیر لگائے. بله بله این روایت 2 تا مشکل داره. یکی سند اس نداره، روایت پہ 2 مشکلیں ہیں، ایک تو یہ سند نہیں ہے. سندش معتبر نیست. آپ وسائل میں اس کو نقل ہے لیکن سند معتبر نہیں ہے. که روزه باید
لہٰذا واجب اور حرام کے مسائل میں جو کہ روزہ جیسے کہ واجب مسئلہ ہے اس میں اس کا کوئی اعتبار نہیں. دوسرا یہ کہ مشہور کے نظریے کے خلاف ہے، یہ اس سے اعراض کیا. گاهی چند روز گذشته 5 روز گاهی کمتر گاهی بیشتر. اب پچھلے روزے سے کتنا وقت گزرا ہے، کبھی 5 دن گزر گئے ہیں، کبھی ایک ہی دن گزرا ہے. ما به این روایت نتونیم عمل کنیم، یعنی به اطلاقش نمیتونیم. لہٰذا یہ ہم مطلقاً اس روایت پہ عمل نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے خلاف بہت سے دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں. کئی روایتیں لیکن اس میں سند نہیں ہے، اور اگر سند بھی ہوتی تو مشہور نے اعراض کیا ہے، یعنی سروگردانی کی ہے. میدونم مقصد اما میگن دلیل معتبر داره. لیکن 100 روایتیں مثلا ایسی ہیں جس میں دلیل معتبر ہمارے پاس، اور روایت معمول ہے جس کے اوپر روایت پہ عمل کیا ہے لوگوں. در باب تقلید این روایات سے تو شرحا ذکر کردن. عروے میں شرح کے ساتھ اس کو شرح جو عروۃ الوثقی کی ہوئی اس پہ روایت کو دلیل کے ساتھ اور سند کے ساتھ نقل کیا ہے علماء نے. بلا شک چون وقتی نه عزیمته اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے. عظیم در نماز مستحب نه مخیره، عزیمت نه رخصت. باطل هم هست نمازش، هم حکم تکلیفیه که گناه کرده، هم حکم وضعیه که اگر اس نے واجب نماز میں اس کام کو انجام کیا اس کی نماز حکم تکلیفی ہے کہ گناہ کیا، اور وضعی کی نماز بھی اس کی باطل ہے. آره خب چون معصیته، چونکہ معصیت ہے، یہ گناہ ہے. میدونم این نماز تموم میکنه و دوباره میخونه عیبی نداره، اما اگر نه خواهشون میگه عمل نکرد به اون وضعیت، نماز کو اگر چھوڑ دے اور پھر عمل کرے اور باید دوباره بخونه. وہ نماز باطل تھی، دوبارہ نماز پڑھے. همین ببینید عدالت یعنی ملکه عدالت اجتناب از محرمات، ایک ایسا ملکہ ہے، ایک ایسی صفت ہے جس سے انسان گناہ سے دور رہے. پس عادل نہیں. نه نمیشه. لہٰذا اگر اس نے انسان نے اگر نامحرم کو جان بوجھ کے دیکھتا تو یہ عدالت سے باہر ہو گیا، عدالت نہیں ہے اس کے پاس. ناظر بله اگه نظر کرده واجبه عمل کنه به نظر. اگر اس نے قسم کھائی ہے، نظر کی ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. اگر نظر شرعی ہو، یا نظر شرعی تب ہوتی جب اللہ کے نام سے، یعنی خدا کے نام لے میں ایک بھیڑ روز عاشورہ قربان کروں. روز عاشورہ اس نے اگر نہیں یہ بھیڑ اس نے نہیں ذبح کی تو اس نے حرام کیا. اگر اسے مثال کے طور پہ یہ نظر کی کہ کربلا میں ایک گوسفند ذبح کروں گا اور وہ نجف پہ کرے، یہ نہیں فائدہ ہے، اس نے کربلا میں نظر کی. عین همونی که نظر کرده انجام میده. بله یعنی جس طرح سے نظر کی ویسے انجام دینا ضروری ہے. نظر یعنی طرف نظر خدا باشه، ولو به فارسی یا به زبان‌های دیگه گفته خدایا، اما اگر گفته
خدا کہا اسے، چاہے اس فارسی میں کہو، لیکن اگر اسے یا ابوالفضل عباس یا ابا عبداللہ علیہ السلام کے نام سے کوئی عہد کیا تو واجب نہیں ہے. حروم نی، اما اگر طرف نظر خدا باشه صیغه لازم نی. لیکن اس نے اگر غیر خدا کا صیغہ اس نے پڑھا ہو خدایا میشه نظرش تو شرعی. اس کا ادا کرنا واجب نہیں ہوتا، لیکن ہاں اس کو ادا نہ کرنا ایک طرح سے گناہ ہے، ایک طرح سے بری بات ہے. چطور؟ اشکال نداره. بله یعنی روایت داره لیکن اگر خدا کے نام سے ہے تو حتما انجام دینا ہے. نه نافله‌ای که خودش نشسته است مثل نافله نماز عشاء، نه مثل نماز شب، وہ نافلہ جو خود بیٹھ کھڑے ہو کے پڑھی جا سکتی ہے لیکن وہ بیٹھ کے پڑھے تو اس کو ثواب آدھا ملتا ہے، اس کا ثواب آدھا ملتا ہے. اگه نشسته میخونه 16 رکعت بخونه. لہذا مستحب ہے کہ اگر مثال کے طور پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو 16 رکعت ہو تاکہ اس کا برابر ہو جائے ثواب 8 رکعت کھڑے ہو کر. البتہ روایت ہے یہ. بله بله نماز وتر که آره آها 2 بار نشسته یه رکعت بخونه تا اون ثواب گیرش بیاد. نماز وتر ایک ہی رکعت ہے، ایک رکعت 2 بار پڑھے بیٹھے بیٹھے. خاص داره، اجماع هم هست. دلیل خاص ہے وہاں پہ، اجماع بھی ہے. فرق نمیکنه. بله دیگه. نه اگه منتفی شد بله ساقطه. یه لحظه بفرمایید. همین وام بانگی در ضرورت جایزه، چون یہ جو قرض لیتا ہے بینک سے یہ ضرورت میں جائز ہوتا ہے، کیونکہ ربا دینا یہ بھی جائز نہیں ہے. پیغمبر نے لعن کی ہے جو ربا دیتا ہے اور لیتا دونوں پہ. بله مگر مضطر باشه. بله مگر اضطرار باشه. بفرمایید. مگر کہ استرار ہو. روایت داره که عصاهای قرآن ہر جا قرآن کریم فرموده روایت میں کہ جہاں پہ بھی عصا کا لفظ آئے یہ عملی ہے. اینجا عصا داره، عصا ربک، عصا ربکم یہاں عمل کے ساتھ ہے. بله نه ببینید اگر حمد اور سورہ کو وہ کھڑے ہو کے پڑھتا ہے اور سجدہ بچھا بیٹھ کے پڑھتا ہے، این نه اون دلیل مال جاییه که 2 بار بخونه کہ وہاں پر 2 رکعت ہے ثواب اس کا آدھا ہے جہاں پر وہ پوری نماز بیٹھ کے پڑھتا ہے. ظاہراً دلیل اونجا نیست. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. لطف فرمودید.